نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے، حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو، ایک ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے، تیز تیز، اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی، دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے، سادی سی بی بی، اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے، وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں، آپ جائیے، کام بڑا ضروری ہے جو نکلے، میں معلومات کرتا ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا نہیں، اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں، پہلے اس کی داد رسی ہوگی، اسے پہلے پوچھا جائے گا۔ روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں، لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر کے، کتنے لوگ تڑپتے، کون احساس کرتا ہے؟ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں، میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں، اور غریبی بذات خود بہت بڑا گناہ ہوتی، لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو بذات خود۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ غریب جو ہوا جد کو دتھی ہونی انہیں نیڑے بیٹھنا ہے نا جی، جد کو نہیں انہیں تو پیچھے جا کے بیٹھنا ہے، اس کو کہنا دتھی ہے۔ اس سٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن، ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگی میں غریب ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، تیل لینے آئی تھی 5 دینار کا، بوتل میں تیل بھروایا ہے، اور اب بوڑھی ہوں نا تو کمر درد کرتی ہے، پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں، تیل زمین پی گئی ہے، اب زمین تو واپس نہیں کرتی، لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں، وہ درے سے مارے گی، کھال ادھیڑ دے گی، میں بڑی پریشان ہوں، اب نہیں مار کھائی جاتی، ہڈیاں بوڑھی ہیں، قربان جاؤں۔ حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا، فرمایا دوڑ کے گھر جا 5 دینار لا۔ فرماتے 5 دینار لائے، تیل خرید کے دیا، وہ پھر رونے لگی۔ فرمایا آپ کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا بتایا نا غریب ہوں، غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا، لیکن پیس دیا جاتا ہے، پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی، اب کیوں پڑے گی؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے۔ تو میرے کریم رسول اور وہ بی بی حضور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ، امام یوسف صالحی فرماتے ابھی آئے تھے حضور، سبل الہدیٰ والرشاد کے مصنف کہتے ابھی آئے تھے نبی پاک، وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی؟ کہاں؟ او بھائی کونسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا نا میں آپ کا خادم ہوں، کونسلر بے گناہ، بلکہ ہمارے ایس ایچ او صاحب اگر چودھری پہ پرچہ آ جائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی تہاڈے خلاف درخواست آئی ہے، کی کرنا ہے؟ تو غریب آدمی بیچارہ، اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑھی لگا لی چوک میں، اس کو دبوچ کے لے گئے، تینوں پتہ نہیں اتنے نہیں کھلوئی دا، اس کے پاس کل انویسٹمنٹ ہی 5000 تھی، سارا لے گئے۔ پھر وہ کونسلر صاحب کے پاس چلا گیا، سر میرے نال چلے آجے ذرا میں تھانے جانا ہے، انہوں نے کہا گڈی کرائی آ، پیسے ہے نہیں، ایویں تھانے جائیدا ہے۔ اب وہ گاڑی لایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے، تھانے پہنچا ہے، اور یہ ہے ہمارا حال کہ وہ ایس ایچ او بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کونسلر بھی کرسی پہ بیٹھا ہے، اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا میری ریڑھی دے چھڈو، میری 4 تیاں نے تو میں شامی کھانا کھانا۔ کدھر گیا امت کا وہ ذوق؟ ساری زندگی نعتیں سننے والوں بتاؤ تو صحیح، نعت نے تاثیر کیا دی ہے روح؟ اگر ابھی بھی گھاڑی غریب کے پاس کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا اثر ہوا ساری زندگی نعت سننے کا؟ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے، یہاں کونسلر ساتھ نہیں جاتا، کہتا کر لیا ٹیلی فون، سویرے 9 بجے پہنچ جانا، پر کائنات کی سب سے معزز شخصیت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، اور آگے آگے نہیں، ساری کتابیں پڑھ لو، وہ پھٹے پرانے کپڑوں والی بی بی آگے آگے اور اللہ کے کریم رسول پیچھے پیچھے، ساری گلیاں اس نے پھرائی، مدینے کی صحرا آ گیا، ایک دروازے پہ دستک دی، مالکن آئی، وہ بی بی بعد میں کہتی ہے میں بھی بڑی ڈاڈی تھی، طاقت ہی نہیں تھی میرے سامنے کو کھڑا ہو سکے، لیکن جب میں باہر نکلی
تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ایک عظیم ہستی کو دیکھا۔ فرماتے محبوب کے گورے چٹے رنگ کے اوپر کالی زلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے نظریں زمین پہ جھکی رہی۔ شرم و حیا والے رسول نے بڑے میٹھے، بڑے دھیمے، بڑے خوبصورت لہجے میں کہا۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود۔ بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا تیری نوکرانی ہے تیری؟ عورت کہتی ہے میں تو حضور کے جلووں میں محب ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں، تیری نوکرانی ہے؟ کہا۔ میرے محبوب نے فرمایا بیچاری کی غلطی کوئی نہیں، اسے مارنا نا، اس سے تیل گر گیا تھا، نیا خریدتے دیر ہو گئی، رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے کسی کی نہیں مانی تھی، پر محبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر، اسا کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شہواں نالوں گلاں سجن دیا مٹھیاں۔ فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا۔ کہنے لگی نہیں کہتی، میرا وعدہ رہا، کچھ نہیں کہوں گی۔ اب میرے حبیب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبنی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں، تو اگر کہے تو میں، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو اگر کہے تو میں جاؤں۔ اس نے خراج پیش کیا تو چند آنسو گرائے۔ کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی۔ حضور نے رخ پھیرا، حضرت بلال کہتے میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بیویاں دوڑ کے میرے پاس آئی، کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون، یہ بتا تو صحیح کون تھے؟ تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے؟ جناب بلال فرمانے لگے یہی تو ہیں جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ بیویاں دوڑ کے آئی، کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ لوٹاؤ، مہربانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں خواجہ معین الدین اجمیری کا۔ عطا رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں ہم کتر قادری ہیں، پر ہم کھل کے یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ کا نام معین الدین اجمیری ہے۔ یہ ببانگ دہل مانتے ہیں۔ بہرحال ہند الولی حضرت خواجہ ہے اجمیری ہے۔ خواجہ اجمیری جب نئے نئے آئے نا یہاں اجمیر شریف میں، آپ نے خیمہ لگایا تھا، کپڑے کا خیمہ لگا کے اس میں رہتے تھے۔ تو ایک نوجوان تھا وہ باہر رہتا تھا اجمیر سے، تو وہ آیا کچھ دنوں کے لیے، پڑھائی سے فارغ ہو کے، اجمیر کا رہنے والا تھا لیکن باہر رہتا تھا۔ جب یہاں آیا نا وہ عصر کے بعد وہ گزرتا خواجہ اجمیری کے خیمے کے سامنے سے، جھونپڑی کے سامنے سے، تو خواجہ صاحب عصر کے بعد بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ عاشق دا کام نہیں رونا تونا، بنا رویو نہیں منظوری، اے عاشق سدا ہی روندا رہندا پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری، رویا کرتے۔ تو نوجوان بڑا سادہ سا تھا، بچپن میں والد فوت ہو گئے، صرف ماں ہی ماں تھی۔ ایک دن اماں سے جا کے کہنے لگا یہ مسلمانوں کا سادھو روتا کیوں ہے؟ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا۔ بچہ کہتا میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھوں تو صحیح کیوں روتا۔ 2 4 5 10 دفعہ میں گزرا، ایک دن بے چین ہو کے میں کمرے میں چلا گیا اجرے میں، تو میں نے کہا بابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی، مجھے یاد آتی۔ تو وہ بچہ کہتا ہے مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے، میں سمجھتا تھا رونا صرف دکھوں میں آتا ہے، شیخ کی یاد آتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نا، اور حضور نے فرمایا ابو بکر چل تو نے میرے ساتھ مدینے جانا ہے، تو میں نے جناب صدیق اکبر کو روتے دیکھا، تب مجھے پتہ چلا کہ محبت میں بھی بڑا رونا آتا ہے، محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ فرماتے خواجہ اجمیر تو وہ نوجوان کہنے لگا بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگا میں نے بھی رونا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے 2 شرطیں ہیں کہ کلمہ پڑھ جا، دوسرا میرا مرید ہو جا، آ جائے گا رونا۔ کتب اللہ سی لگ گئی، کبھی آنسو دیکھے ہی نہیں تھے۔ حضرت اجمیری کہتے ہیں اس طرح کر لے۔ کہنے لگا جی میں اپنی اماں سے پوچھ لوں۔ اماں کے پاس گیا تو اماں کہنے لگی بیٹے میں تجھے جانتی ہوں، تیرے دل میں جو بات بچپن سے آ جاتی ہے نا پھر وہ نکلتی کوئی نہیں، تو اس طرح کر لے جس طرح بابا کہتا ہے، اس لیے کہ تو نے پیچھے تو ہٹنا نہیں۔ جا کے مرید ہو گیا، کلمہ پڑھ گیا۔ اب بابا جی کہتے ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے، شام کا کھانا بھی، اور فجر کی سیر میں بھی تو ساتھ جائے گا۔ پریت ہو گئی، پیار بڑھ گیا، پر کٹ گئے، زندگی بابے سے وابستہ ہو گئی۔ اب چند مہینے جب گزر گئے نا پوری لو لگ گئی، تو بابا جی کہنے لگے بیٹے تیری 3 چھٹی ہے، 3 دن تو نے مجھے ملنے نہیں آنا، بالکل 3 دن کے بعد آنا۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی نہیں تھی نا، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ
चला गया घर। सुबह से शाम तक रहा। शाम को अम्मा ने रोटी दी तो 3 रोटियां खाया करता था, अब एक लुकमा भी ना तोड़ा जाए। अम्मा कहती बेटे खैर है? अम्मा जी पता कोई नहीं, को अंदर कमी है किसी चीज की, कोई खबर नहीं, पता को ना। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो मुरीद अम्मा बात बात पूछती, लेकिन कोई बात हो तो बताए ना। कुछ नहीं अम्मा, कोई नहीं। बड़ी मुश्किल से शाम हुई, शफक गायब हुई, अंधेरा जो छाया, सारी दुनिया बिस्तर पर लेट गई, तो उसने उठ के छत पे घूमना शुरू कर दिया। बच्चा ना सोए तो अम्मा कैसे सोए? अम्मा भी छत पे आई। कहा बेटे क्या बात है? अम्मा पता कोई नहीं, कोई मेरी नींद उड़ा के ले गया है। बेटे तूने रोटी भी नहीं खाई? अम्मा कोई नहीं पता, कोई पता नहीं। जब 12 बजे के बाद का वक्त आया तो फिर हल्के हल्के आंसू निकले, और जब सहरी चमकी तो धाड़े मार के रोया। बेटे क्या हुआ? उसने कहा अम्मा मैंने बाबा जी के पास जाना है, उसे कह मेहरबानी करे, मैं नहीं, ये जुदाई मेरे बस का रोग नहीं, अब नहीं, मैं नहीं रह सकता। फजर की नमाज पढ़ के तो अम्मा गई, कहने लगी मेहरबानी कर उसे बुला। तो बाबा जी कहने लगे उसे कह अभी तो 1 दिन गुजरा है, अभी तो वक्त बड़ा पीछे है, अभी टाइम है। बस अगले दिन की जो शाम हुई तो माँ के कदमों में गिर गया, कहने लगा खुदा का वास्ता उसे कहो मेरा नहीं गुजारा होता, अब नहीं, आबादी हो गया, अब अगर उसकी दीद का नशा ना मिला तो मर जाओ। हजरत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास अम्मा रोती हुई आई, कहने लगी बाबा मुझे नहीं पता तेरा उसका रिश्ता क्या है, मैं तो माँ हूँ। उसके आंसू गिरते हैं तो मेरा कलेजा फटता है, वो जब रोता है तो मेरी जान निकलती है, मेहरबानी कर उसे दीद का नशा दे, मेरा बेटा है, बिलकता है, देखा नहीं जाता। जब ये लफ्ज कहे तो आप फरमाने लगे माँ तो अवैस करनी की हो तो मेरे रसूल दीदार मना कर देते हैं, तो तू माँ बन के आई है तो तुझे कैसे रोक दूं? फरमाया जा उसे कह आ जाए। अब वो वहां से निकला तो दौड़ा आया और आके खड़ा हुआ तो हजरत अजमेरी मुरीदों को सबक पढ़ा रहे थे, किताब खुली हुई, बात हो रही थी मुरीदों के साथ गुफ्तगू हो रही। वो आके खड़ा हो गया, एक नजर यूं उठाई तो दरवाजा, बड़ी देर से खड़ा, यूं नजर उठाई उसकी तरफ देखा, बस देखा ही था कि वो धाड़े मार के रोने लगा। तो हजरत अजमेरी ने मुस्कुरा के एक जुमला कहा, फरमाया पता चल गया मोहब्बत में भी रोना आया करता है। पता चल के दौड़ के कदमों में आया, तो लोग कहते हैं जब वो आया ना तो आंसू हजरत अजमेरी के भी निकल गए, रो पड़े, आहें निकली। फरमाने लगे बेलिया रात सोया नहीं ना? कहा हुजूर नहीं। फरमाया मैं भी नहीं सोया, तू अगर बेदार था तो कल शाम रोटी नहीं ना खाई? हुजूर नहीं खाई। फरमाया मैंने भी कोई नहीं खाई। ये मोहब्बत 2 तरफा होती है, एक तरफा थोड़ी होती, अगर तूने नहीं खाई तो मैंने कब खाई? मेरे भाई हमारे मशाइख ने मोहब्बत की जंजीरों में बांधा मुरीदों को, बंद का गुजारे ही नहीं होते थे, वक्त ही नहीं गुजरता, सुबह और शाम में वबस्ता रहती थी, कोई पाबंदी नहीं थी उन पर, उनकी तरफ से कोई जबर नहीं था। लेकिन ये गम, ये अंदाज, ये ढंग, फिर जो शेख की याद में रोना सीख जाता था ना, उसके लिए मदीने की याद में रोना आसान हो जाता। आला हजरत ने किताब लिखी है अल-अमन वल उला, उसमें आप फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आ जाता है ना वो बच जाता है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। जो हुजूर की पनाह में आ जाता है, वो जो दुनियादार रहता है, मालदार रहता है, हुजूर की पनाह में नहीं आता, वो बेसुकून रहता है। फरमाते यहाँ दुनिया में भी हुजूर की पनाह में आ जाओ, आज ले उनकी पनाह। और आज दलील आपने इब्ने माजा की हदीस लिखी है, हजरत तमीम दारी हदीस के रावी हैं, आला हजरत ने लिखी है। फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आया बच गया। दलील देते हैं, फरमाया इंसान तो इंसान, जानवर भी आते थे तो बच जाते। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम खड़े थे, एक ऊंट दौड़ता हुआ आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले उसने कदमों पे सजदे किए। सहाबा कहने लगे तो हमें भी इजाजत दें। फरमाया वो तो बेजुबान है, उसे तो पता कोई नहीं, पेशे नजर है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। फरमाया उसे क्या पता, तुम तो मुकल्लफ हो शरीयत के, तुम्हें इजाजत नहीं है। और आला हजरत ने 2 टोक लिखा है, फरमाया सिवाय खुदा के किसी को ताजीमी सजदा भी हराम है। ये नोट कर ले मेरी बात। और आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है किसी कब्र पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रहो। अल्लाह करे आपको समझ आए, कितने हाथ? 4 हाथ दूर खड़े रहो, सूरत फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, जिस कब्र पे गए हो उनकी रूह को इसाले सवाब करो, उनके वसीले से दुआ मांगो। आला हजरत फरमाते हैं कब्र को सजदा बिल इत्तिफाक हराम है, तवाफ कब्र का करना बिल इत्तिफाक हराम है,
بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، بادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والعلا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تھے دوڑا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی۔ صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے حضور، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے ہیں؟ یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بتاؤ کتنے ہیں، بتاؤ کتنے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا۔ حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار، 100 دینار دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ ان سے کہا تم جاؤ، وہ چلے گئے۔ حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا، اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی، کئی باتیں کی، پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی، ایک بات کی تو حضور رو پڑے۔ اونٹ چلا گیا، ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت، اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو، عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو، دولت کے پیچھے چھپتے ہو، تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو، فرمایا مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے۔ اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو، دروازے رسول پہ آؤ، نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو، حضور سے پیار کرو۔ نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں، تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے۔ تو حضور نے فرمایا کرو نا۔ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، جتنی آفرے گنا سکتا تھا گنوائیں، کریم خاموش رہے۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں؟ کہنے لگا بولنے۔ میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، چند آیتیں پڑھی، کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھ پڑا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ حضور نے تلاوت ختم کی، کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دے۔ واپس گیا، جب گیا نا تو ابو جہل دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو عتبہ تھا، اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے۔